زرداری صاحب کے بارے میں بات ہوتی ہے نا، مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور کسی بھی وقت میں وہ کسی کو بھی رام کر سکتے ہیں اور ایک میز پہ لا سکتے ہیں۔ لوگ اب یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر وہ معاشی صورتحال کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو ملانے کے لیے کام شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں نیک نامی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ یاسر میں تو کہتا ہوں اگر پروڈیوسر صاحب اگر ہو سکے تو ذرا کلپ ڈھونڈیں وہ جس میں انہوں نے کہا تھا ہم تو ڈالر کو اقتدار آنے سے ڈالر بہت نیچے لے آئیں گے۔ یہ زرداری صاحب نے کہا تھا نا، بہت نیچے کس کو کہتے ہیں یہ؟ یعنی جو کہتے ہیں الٹ ہوتا ہے۔ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اپنے کام کے لیے یاسر، مفاہمت کے بادشاہ ہیں اپنی اقتدار کے لیے۔ ابھی تک مفاہمت کے بادشاہ، مفاہمت کے وزیر، مفاہمت کے وزراء نے کچھ کیا ہے؟ کوئی ایک ایسا کام جس سے عام آدمی کو ریلیف ملا ہو؟ اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جو سیاسی جماعت اتحاد میں ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے لوگوں میں جائیں گے، وہ کس طریقے سے جا کے عوام کا سامنا کریں گے، وہ کیا جا کے عوام کو کہیں گے، کس طرح ووٹ مانگیں گے یاسر؟ میں آپ کو بس میں نے بتا دیا ہے کہ بڑی خبر یہی ہے کہ یہ باغی جسے کہتے ہیں پرانا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، یہ اس پہ جا رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے خود ووٹ کو عزت دی ہوتی تو پنجاب میں چودھری پرویز الہی کے اقتدار کو مان لیا ہوتا۔ یہ اسی طرح ہوا ہے، پاکستان اور امریکہ کا میچ ہے، پاکستان 186 کر کے ہار گیا، امریکہ 179 کر کے جیت گیا۔ تو یہ ہے نا، یہ اسی طرح چل رہا ہے یاسر صاحب۔ یہ ووٹ کو عزت دو، نوٹ کو عزت دو، یہ بیانیہ چلے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کل سپریم کورٹ میں جو خوفناک کے خلاف خوفناک سازش اندر ہونی ہے، وہاں پہ نعرے بازی کی صورت میں، وہاں پر پٹیشنر کی چیخو پکار کی صورت میں، وہاں پریشرائز کرنے کی صورت میں، تو آپ وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب تو امتحان ہے پاکستان۔ چلیں یہ بتا دینا کہ پھر یہ جو بیانیہ ہے، یہ جو اب تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ یعنی کس ٹائم تک یہ بیانیہ یہ اپنایا جائے گا؟ میرا خیال ہے یہ اکتوبر سے پہلے یہ بیانیہ دفن ہو جائے گا۔ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، یہ بیانیہ دفن ہو جائے گا اور یہ بڑا خوفناک بیانیہ نہیں۔ پھر آپ اگر اکتوبر کی بات کر رہے ہیں تو پھر کیا اکتوبر تک آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی۔ انتخابات کی صورت میں یا کسی اور سے؟ میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ ساری چیزیں آج تو نہ پوچھ لیں یار، آپ نے بھی اپنا ویلاگ کرنا ہوتا تو ہم نے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے نا۔ ساری چیزیں آج ہی نہ پوچھ لیں یاسر صاحب، بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ یہ لکھ لیں کاغذ پہ، اکتوبر جو ہے نا، اکتوبر میں دسمبر والا ماحول ہوگا، سیاسی سردی ہوگی۔ اور سیاسی سردی یا گرمی ہوگی؟ نہ سیاسی سردی ہوگی۔ گھروں میں چلے جائیں گے سیاستدان جو ہوتے ہیں نا، رضائیوں میں گھس جائیں گے۔ اس کی عوامی نفرت کی جو رضائی ہوگی نا، جس میں عوام نفرت کرے گی، اس میں گھس جائیں گے۔ یہ دیکھ لیجئے گا، بچے گا ایک دو ہی سیاستدان، باقی سب بھاگ جائیں گے۔ آپ تو پھر وہ چودھری پرویز الہی صاحب والی بات کر رہے ہیں، وہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ چہرے نظر نہیں آئیں گے۔ دیکھیں مجھے جس طرف جا رہا ہے ساری صورتحال جو ہونے جا رہا، آپ کے پاس ایک ادارہ آپ کا بچا تھا، کل سے لے کر آج تک آپ نے متنازع بنا دی ہے۔ وہ آپ کے حق میں فیصلہ کرے بلے بلے بلے، نہ کرے تو آپ اس کو پھر گالی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کون سا ایسا لفظ ہے جو انہوں نے ٹویٹر پہ نہیں ان کے خلاف استعمال کیا؟ اب مجھے بتائیں، اب ایف آئی اے سائبر کرائم کدھر ہے؟ کیوں نہیں پکڑتے ان اکاؤنٹس والوں کو؟ کیوں نہیں پکڑ کے سامنے لاتے؟ کیوں نہیں ان کو سزا دیتے؟ کیوں نہیں ان کی گرفتاریاں کی جاتی؟ کیا ان کے ہاتھ بند گئے ہیں؟ کیا ان کو کسی نے روک دیا ہے؟ پکڑے نا، کون چلا رہا ہے؟ اگر کسی بھی جماعت کا چلا رہا ہے پکڑے اسے۔ اچھا، جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں سوچنے والے کچھ دماغ ہیں، وہ دماغ کیا سوچتے ہیں کہ کیا پاکستان میں معاشی اور سیاسی جو بحران ہے یہ ختم ہونے کا واحد حل انتخابات ہیں؟ کیا ان کی سمجھ بوجھ میں یہ بات ہے؟ بالکل ہے۔ اب اس کے لیے مسلم لیگ نون تیار نہیں ہے، اس کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے، اس کے لیے مولانا صاحب تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم عوام میں نہیں جانا چاہتے، ابھی ہمارے پاس عوام میں جانے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے۔ وہ اس پہ تیار نہیں ہے۔ اگر وہ تیار نہیں ہوتے تو جو ملکی حالات، معاشی حالات جا رہے ہیں جیسا، یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تو پھر جب سخت فیصلے ہوں گے تو میں ایسے تو نہیں آپ کو کہہ رہا کہ اگر تو یہ مان گئے تو یہ بہتری ہوگی، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو حصہ مل جائے گا۔ اگر یہ نہ مانے تو پھر آپ ذہن میں رکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں اکتوبر میں دسمبر جیسی سردی ہوگی نفرت کی، یعنی سیاسی نفرت کی سردی۔ حکمران جماعتوں میں کیا کوئی ایسی جماعت بھی ہے جو فوری انتخابات کی حامی ہو؟ صرف میاں نواز شریف ہے، لیکن نیچے نہیں مان رہے۔ میاں نواز شریف صاحب فوری میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ شروع ہوا ہے نا، یہ انہی کا ہے، اسی لیے
وہ چاہتے ہیں کہ ہاں بالکل عوام میں چلے جائیں. وہ واپس آ کے اس بیانیے کو آگے کیری کریں, لیکن ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ملک میں ہوں. ساتھ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے, اب آپ نے پوچھ لیا بڑی خبر نا, یہ جو اکتوبر میں الیکشن کے حوالے سے بات چل رہی تھی نا, اس میں ان کے پاس یہ ہے کہ پہلے مجھے پاکستان آنے دے. تو ان کی واپسی کا راستہ کیسے ہموار ہوگا, کون کروائے گا؟ جو سارا کچھ کروائیں گے وہ کروا دیں گے. یہاں پر کون سی چیز ممکن اور ناممکن ہے؟ کوئی چیز ایسی جو آپ کو اشارے دکھائی دیتے ہیں ان کی واپسی کے؟ جب کچھ طے ہوگا, جب یہ معاملات طے ہوں گے. طے ہوتے ہوتے تو 2.5 سال گزر گئے رانا صاحب. نہیں, آپ الیکشن کے معاملات ہیں. اب میں آپ کو ایک چیز دوں بتا, اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ جن کھلاڑیوں کو ہم لائے تھے وہ کھلاڑی جو ہے وہ تو ڈبل فگر نہیں کراس کر سکے. یعنی وہ کھلاڑی چل ہی نہیں سکتے, ان میں نہ کوئی بولر ہے نہ کوئی بیسٹ مین ہے. وہ گلی محلے کی اچھی ٹیم تھی, وہ یعنی صوبوں کے اندر وہ اچھی ٹیم تھی, لیکن وفاق میں آ کے قومی ٹیم میں آ کے وہ بالکل نہیں. اگر پھر میاں صاحب سے اتفاق کیا جاتا ہے تو میاں صاحب کے پاس بھی تو وہی ٹیم ہوگی نا, کہ میاں صاحب الیکشن جیتیں گے تو میاں صاحب وہ ٹیم لیں گے نا. میاں صاحب تو صرف ابھی پاکستان واپسی کی بات کر رہے ہیں نا, ابھی تو اپنے کیس کلیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ جو آج بے لطیف نے بات کی ہے, کیا کی ہے بات؟ یہ جو اس سے پہلے جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہی بات ہو رہی ہے نا. اب کچھ صاحب پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ, قانونی ماہرین بھی وہ پہنچے ہوئے ہیں برطانیہ میں. کیا کرنے گئے ہیں؟ وہ وہاں کا موسم دیکھنے گئے ہیں, وہاں سیر و تفریح کرنے گئے ہیں؟ نہیں گئے بھائی, وہ باؤ جی سے بات کرنے گئے ہیں, باؤ جی سے ساری چیزیں ڈسکس کرنے گئے ہیں. تو یاسر یہ سارا کچھ اسی طرح چلنا ہے. میں آپ کو بتا دوں, آپ کی سوچ اور توقع سے کہیں بڑھ کے معاملات چل رہے ہیں. نہیں, پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے, پی ٹی آئی کو یقین دہانی ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے؟ اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے. نہیں, انہیں کیا یقین دہانی ہے یا انہیں یہ لگتا ہے کہ صورتحال ابھی معاملات چل رہے ہیں؟ میں نے تو کہا کہ معاملات چل رہے ہیں. اگر یہ معاملات نہ ہوئے اور حالات اس قدر خراب ہو گئے جو, اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, کچھ لوگ چاہتے ہیں حالات خراب ہو جائیں, سیاسی لوگ. اچھا, کس قسم کے حالات خراب؟ معاشی طور پہ حالات خراب, خانہ جنگی والی معاشیت سے تو انہیں تعلق ہی کوئی نہیں, ان کو غرض ہی کوئی نہیں ہو. بھائی ان کو کیا غرض ہے؟ مجھے بتاؤں جتنے بڑے لیڈر ہیں ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ غرض ہے کہ جناب ہمارا معاملات پیسے ڈالر مہنگا ہونے سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا؟ ہے ان کو کوئی نقصان؟ ان کے پیسے ہی ہے, ڈالر میں فائدہ ہی ان لوگوں کو ہے. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں ملک کے سیاسی حالات خراب ہوں. جہاں پر پی ٹی آئی کا دھرنا ہو وہاں پر کوئی اور آ کے چھاپا مارے, لڑائی جھگڑا ہو, اداروں کے باہر احتجاج ہو, خون بہے, حالات اس قدر خراب ہو جائیں جس کی انتہا کوئی نہیں. پھر پوچھ لیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیا اسلام آباد میں ایک سفارت خانے ہے آج کل دن رات کام نہیں کر رہا؟ کیا اس سفارت خانے میں بڑی اہم سرگرمیاں نہیں چل رہی؟ اور جو اہم ترین سرگرمیاں چل رہی ہیں تو کیا اس اہم ترین سرگرمیوں میں یہ سارا معاملہ سامنے ڈسکس نہیں ہو رہے؟ کیا وہاں پہ سینئر ترین صحافی نہیں جا رہے؟ وہ جو سرگرمیاں ہیں ان کے روابط کس پارٹی سے ہیں؟ ان کے روابط حکومتی پارٹیوں سے ہیں, ان کے روابط بڑے سینئر صحافیوں سے ہیں, ان کے روابط بڑے اہم بیوروکریٹ سے ہیں, ان کے روابط بڑے اہم افراد سے ہے. اور وہ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ اگر اس ملک کے اندر بالکل ایسا بحران پیدا ہو جاتا ہے, سیاسی بحران, جیسے آپس میں لڑائی جھگڑے, اداروں پہ تنقید, اداروں کے باہر احتجاج, ایک دوسرے کو گالیاں نکالنیاں, ایک دوسرے کے دفاتر پر حملے کرنے, ایک دوسرے کے گھروں پہ حملے کرنے سیاسی لیڈروں کے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس ملک کی اقتصادی صورتحال تو تباہ ہو ہی رہی ہے, معاشی صورتحال بھی تباہ ہو رہی ہے, رہتی کثر جو ہے وہ باقی بھی ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے غیر ملکی ایجنسیاں یہاں پہ جو خوفناک کھیل کھیلے گی. یہ 3-4 دن سے جو تقاریر, کیوں نہیں کسی نے ایکشن لیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس تقریر پہ کہ زمین گرم کر دیں گے؟ کیوں نہیں لیا کسی نے؟ اداروں کو للکارا کیوں نہیں لیا کسی نے؟ طلال چوری صاحب نے 2 دن پہلے جو بات کی ہے کیوں نہیں کسی نے اس پہ ایکشن لیا؟ پی ٹی آئی کا اگر کسی بندے نے بات کی ہے کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیا؟ اگر آج میاں جبیل لطیف نے بات کی ہے کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیا؟ لینا چاہیے تھا نا.